السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین محترم، 2 ہفتے پہلے ڈس گاڈ ایگزسٹ پر جو مناظرہ ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ملحد کو شکست فاش سے دوچار کر دیا، تو تمام ملحدوں میں کوہرام مچا ہوا ہے، اور ہر ملحد سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے اپنے نظریات کو پیش کرنے کے لیے۔ دوسری طرف اہل ایمان میں ایک طمانیت ہے، ایک تسکین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملحدوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو کامیابی سے دوچار کیا ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ ہفتے میں نے اس عنوان پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، سائنس کے روشنی میں، کہ یہ کائنات جو چل رہی ہے، جس میں سائنس نے جھانک کر دیکھا ہے، اس کی باریکیوں کو جانا ہے، یہ باریکیاں، یہ تمام باتیں بغیر کسی خالق کے کیسے چل سکتی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، وہ میں نے بات ثابت کیا تھا۔ آج کچھ فلسفہ، کچھ سائنس، پھر آخر میں اسلامی فلسفہ کیسے خدا کے وجود کو ثابت کرتا ہے یا ملحدوں پر کس طرح وار کرتا ہے، اس پہ اپنی بات ختم ہوگی۔ ہمارا مقصد بس یہ ہے کہ کسی کو جواب دینا نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے، اس مرغی کی طرح ہے جو آسمان پہ کسی چیل کو یا کبے کو دیکھ لیتی ہے تو بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ اس تقریر کا گزشتہ اور یہ تقریر کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلم بچے جو جدید دنیا کو ایکسپوز ہو رہے ہیں، وہ ان کے عقائد درست رہیں، وہ ٹھیک رہیں، وہ اللہ سے جڑے ہوئے رہیں، یہی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ مناظرہ ہے، نہ کوئی مقابلہ ہے، نہ کچھ ہے۔ عام طور پر معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے، کوئی چیز چل پڑتی ہے تو فیشن بن جاتی ہے۔ الحاد ایسے ہی فیشن بن گیا ہے۔ آدمی کو ماڈرن کہلانے کے لیے ملحد ہونا ضروری ہو گیا ہے، ایک فیشن ہے۔ نئے بچے جن کی عقل کچی ہوتی ہے، اپنے آپ کو ماڈرن بتانے کے لیے ایتھیزم کی طرف چلے جا رہے ہیں، اللہ اور رسول سے اپنا رشتہ توڑ رہے ہیں، چونکہ ساری دنیا میں نظریہ جو چل رہا ہے وہ الحاد ہی کا چل رہا ہے، ساری دنیا میں وہی فیشن چل رہا ہے، تو ہمارے مسلم بچے بھی اسی فیشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ آئیے فلسفے کے نقطہ نظر سے ہم گفتگو کریں گے۔ فلسفہ ایک دقیق سبجیکٹ ہے، موٹے موٹے انداز میں میں آپ سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ خدا کے وجود کے سلسلے میں جو بھی باتیں فلسفے میں ملتی ہیں، اس میں سے 4 ازم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ لوگ نوٹ کر لیں تو زیادہ اچھا، خاص طور سے نوجوان اگر اسے نوٹ کر لیں تو بہتر رہے گا۔ ایک ہے ڈی ازم، ڈی ABCD DEISM، ڈی ازم۔ ڈی ازم کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، انسانوں کو تخلیق کیا، تمام مخلوق کو تخلیق کیا،
تخلیق کرنے کے بعد معاملات کو نیچر کے حوالے کر دیا. اب اس کائنات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ جو کتابیں وغیرہ بھیجا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے حوالے کر دیا ہے ہر معاملے کو، اور یہ نیچر اس معاملے کو چلا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈی ازم. اس زمانے میں چرچ کے مقابلے میں جب سائنس ترقی کر رہی تھی تو کتنے ہی فلسفی اللہ کا انکار کرتے تھے چرچ کی مخالفت میں. اب جو لوگ اللہ کو مانتے تھے ان سے یہ پوچھتے تھے کہ اگر تمہارا خدا موجود ہے تو دنیا میں یہ سفرنگ کیوں ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں، بچے کیوں مر رہے ہیں. یہ بہت پرانا استدلال ہے ان کا. اگر اللہ موجود ہے تو یہ بچے کیوں مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا خدا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ بات کی دلیل کا جواب ہم نہیں دے سک رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کائنات تو بنا لیا لیکن ڈے ٹو ڈے افیئر میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے یہ فلسفہ پیش کر دیا. یہ ڈے ٹو ڈے کا معاملہ یہ کائنات دیکھ رہی ہے، نیچر دیکھ رہا ہے. اسے کہتے ہیں ڈی ازم. دوسرا ہے ایتھزم. ایتھزم کا مطلب خدا ہے ہی نہیں، بالکل انکار کر دینا، خدا ہے ہی نہیں، ماننا ہی نہیں خدا ہے، اس کا انکار کر دینا. تیسرا ہے ایگنوسٹسزم. ایگنوسٹسزم یہ ہے کہ خدا تو ہوگا لیکن میرے پاس اتنا علم نہیں ہے خدا کو جاننے کے لیے. ایتھیسٹ سے بات ہوئی، وہ کہتا ہے کہ بھئی نہیں ہوں گا خدا لیکن میرے پاس اتنا علم نہیں ہے جس سے میں خدا کو ریجیکٹ کر دوں. نہ ایکسیپٹ کرنے کا علم ہے نہ خدا کو ریجیکٹ کرنے کا علم ہے. بالکل سیف سائڈ، جیسا آپ نے حیدرآباد کی گلی میں حیدرآباد کی زبان میں پتلی گلی بولتے دیکھی، ویسا ہوں گا بھئی خدا لیکن اس کی معلومات علم میرے پاس نہیں ہے. اب اس سے بولی خدا ہے، ہوں گا، مجھے کیا کرنا ہے اس سے، میرے پاس علم نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. اگر ایتھیسٹ آ کے بولا خدا نہیں ہے، نہیں ہوں گا بھائی، مجھے کیا کرنا ہے، میرے پاس ریجیکٹ کرنے کے لیے بھی علم نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ایگنوسٹسزم. ایگنوسٹکس، اس کے ماننے والے کو ایگنوسٹکس کہتے ہیں. اکثر سائنسداں جو پہلے ایتھیسٹ تھے اپنی سائنسی تحقیق کرنے کے بعد ایک سٹیپ اتر کے ایگنوسٹک ہو گئے. خدا تو ہے لیکن اپنے پاس علم نہیں ہے اس کو جاننے کا. پہلے تو کہہ رہے تھے خدا ہے ہی نہیں، اپنے علم کے غرور میں، اپنی سائنس کے غرور میں. چوتھا ہے تھیزم. خدا ہے، قادر مطلق ہے، کائنات کی اس نے تخلیق کی ہے، کائنات کا مدبر ہے، پورے کاروبار چلا رہا ہے، دنیا میں خوشی بھی اسی کی وجہ سے ہے، غم بھی اسی کی وجہ سے ہے. اسے کہتے ہیں تھیزم. اور اس کی کئی شکلیں ہیں، اس میں ایک اسلام بھی ہے جو کہ صحیح ہے، حق ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا. تو فلسفے میں یہ 4 باتیں ہیں خدا کے بارے میں. ایک کہ اس نے کائنات کو تخلیق کر دی لیکن اب ڈے ٹو ڈے افیئرس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نیتنیاہو اگر غزہ پہ حملہ کر کے 40-45 ہزار بچوں کو قتل کر دیا، ختم کر دیا ہے، کیونکہ خدا تھا لیکن کریٹ کر کے کائنات کو نیچر کے حوالے کر دیا ہے، اس لیے اس وقت دنیا میں پریشانیاں، سفرنگ چل رہی ہے. دوسرا ہے ایگنوسٹک، تیسرا ہے ایتھیزم، چوتھا ہے تھیزم. مسلمانوں کی میجارٹی عملی طور پہ ڈیزم کے شکار ہے، زبان سے تو نہیں بولتے، میجارٹی عملی طور پہ. شادی خانے میں جائیے،
یہ تصور ہی نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہمارے اعمال کو. ہاں یہ تصور ہی نہیں. عملی طور پہ ڈیزم کے شکار ہیں. بول نہیں رہے کہ میرے پاس جو ہے یہ جو خدا کریٹ کر کے جو ہے کائنات کو حوالے کر دیا ہے نیچر کے حوالے. ہم ایسے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ پوچھنے والا ہے نہ دیکھنے والا ہے. ہر عمل ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ عملی ڈیزم ہے جس میں مسلمان مبتلا ہے. خولی تو نہیں کہہ سکتے, ایمان سے اس کا تعلق نہیں, لیکن عملی طور پر جیسے کفر میں بھی دو ہیں, ایک خولی کفر ہے ایک عملی کفر ہے. ویسے ڈیزم کا میجورٹی آف مسلم جو نماز نہیں پڑھتے بچے, کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کے تصور میں نہیں کل اللہ کے سامنے ٹھہر کے جواب دینا ہے. وہ جو ہے ایسا عملی طور پہ جو ہے اس ڈیزم کے شکار ہے. 3 اور باتیں میں آپ کو بتاؤں گا معلومات کے لیے کہ خدا کے انکار کے لیے جو تحریک چلی, جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی گئی, جیسے جیسے فلسفہ ترقی کرتا گیا, اس میں بہت سی باتیں آئیں, لیکن 3 باتیں آپ کے ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے. اس میں سے ایک ہے ایمپیریسزم. ایمپیریسزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بڑا ہو رہا, اور اس کے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ دیکھنا, سننا, محسوس کرنا. یہ 3 ذرائع سے بچہ علم حاصل کرتا, نہ کتاب پڑھتا نہ کچھ کرتا. تو ایمپیریسزم کہتا ہے کہ بس یہ 3 ہی ذریعے سے علم حاصل ہو سکتا ہے, کوئی اور ذریعے سے علم حاصل نہیں ہے. محسوسات, دیکھو, سنو اور محسوس کرو, یہ 3 ذرائع ہی سے علم حاصل ہوتا ہے. قرآن نہیں مانتے, ریویلیشن نہیں. آپ کو محسوس ہوا کہ خدا ہے, آپ اپنے آنکھوں سے دیکھے نہیں. تو اسے کہتے ہیں ایمپیریسزم. ایمپیریسزم کی بنیاد پر لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے. بھئی ہمارے محسوسات کی دنیا میں آپ کا خدا دکھائی نہیں دے رہا, محسوس نہیں ہو رہا. ہاں اس لیے جو ہے وہ ایمپیریسزم خدا کے موجودگی کے خلاف استعمال ہوتا ہے. دوسرا جو ہے ایک ہے سائنٹزم. سائنٹزم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سائنس ثابت کر دے وہی سچ ہے, اسی کو صحیح مانیں گے ہم. سائنسی لیبارٹری میں جو چیز ثابت ہوئی اسی کو ہم صحیح مانیں گے. تو اس بنیاد پر جو ہے کتنے ہی سائنسداں خدا کا انکار کرتے ہیں, اس لیے کہ سائنس کی فیلڈ میں جو ہے سائنسی دنیا میں خدا ثابت نہیں ہو رہا ہے, لیبارٹری میں خدا ثابت نہیں ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں جو ہے سائنٹزم. اور سائنٹزم کا موجودہ زمانے میں چونکہ سائنس اتنی ترقی ہو گئی ہے, پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر لی ہے, بچے سے لے کے بوڑھے تک سائنس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس سے پوری دنیا سائنس کی جکڑ میں ہے. اس لیے سائنسٹزم کا کافی چل رہا ہے کہ بھئی لیبارٹری میں خدا تعالیٰ دکھائی نہیں دے رہا, ثابت نہیں ہو رہا, اس لیے جو ہے یہ باتیں کہ ہم خدا کا انکار کریں گے. اب آئیں گے دوسری بات کہ وہ جو بحث میں 2 باتیں آئی تھیں. ایک ہے, پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی زندگی کے لیے, ایک ہستی زندگی کے لیے دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. یہ ایک بحث آئی. اور دوسری بحث یہ آئی تھی کہ انفینٹ ریگریس آف کازز. انفینٹ ریگریس آف کازز یہ بھی آیا تھا. تو یہ 2 باتوں پہ میں آپ سے کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں کہ جب کوئی بھی مخلوق ہوتی ہے, کوئی بھی مخلوق اگر تخلیق پا جاتی ہے,
وہ مخلوق کسی دوسرے پہ ڈپینڈ ہونا ضروری ہے، یہ مخلوق کی نقص میں سے ہے۔ مخلوق اپنی وجود کے لیے دوسرے پہ ڈپینڈ ہوتی ہے، کھانا کھانا پڑتا ہے، اسے چلنا پھرنا پڑتا ہے، اسے دوسرے کچھ کام کرنا پڑتا ہے، اس کا دوسرے انسان پہ ڈپینڈ ہونا پڑتا ہے، بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر پہ ڈپینڈ ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ جو پہلا نظریہ ہے کہ مخلوق ڈپینڈنٹ ہے دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں پر، تو اگر اللہ مخلوق ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا اللہ اگر ہے تو اس کو کس نے بنایا؟ ساری دنیا کو اللہ نے بنایا، تو اللہ کو بھی کوئی بنایا ہوگا۔ تو اللہ کو اگر کسی نے بنایا ہے تو اللہ مخلوق ہو جائے گا، وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، پھر وہ اللہ نہیں رہے گا۔ یہ فلسفے کا پہلا نقطہ ہے جو تھیسٹ لوگ جو ہے بولنے والے، یہ مطلب خدا کو ثابت کرنے والے کہتے ہیں کہ خدا ایسی ہستی ہونی چاہیے، نیسیسری بینگ بولتے ہیں اس کو، نیسیسری بینگ، کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ میں کسی پہ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ کوئی اس کی مدد کرے نہ کرے وہ بالکل قائم رہتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ جب خالق کو کوئی پیدا کر دے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جب مخلوق ہو جائے گا تو دوسروں پہ ڈیپینڈ ہو جائے گا، کانٹینجنٹ بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ کانٹینجنٹ۔ خدا جب کانٹینجنٹ ہو گیا تو مطلب دوسرے پہ ڈیپینڈ ہو گیا۔ دوسرے پہ ڈیپینڈ ہونے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اس کو بھوک لگتی ہماری طرح، تو خدا کیسے ہوگا؟ تو کانٹینجنٹ آرگومنٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ جب اکثر لوگ بولتے ہیں کہ کائنات کو کسی نے تخلیق کیا ہے تو ٹھیک ہے، خدا کو بھی کوئی تخلیق کیا ہوگا، تو اس کے لیے فلسفہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، خدا کانٹینجنٹ نہیں ہے۔ کانٹینجنٹ ہے تو کسی دوسرے پہ اس کی ڈیپینڈنسی ہو جائے گی، اسے بھوک لگے گی، اسے بہت ساری مجبوریاں لاحق ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ مخلوق کی یہ خصوصیت ہے، یہ چونکہ وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس لیے وہ خدا ہے۔ یہ ایک آرگومنٹ ہے خدا کے لیے، اس لیے ایک نیسیسری بینگ کا ہونا بہت ضروری ہے اس کائنات کو چلانے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہی کہ انفینٹ ریگریس، یعنی ایک چیز جو ہے کنٹینیو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مرغی پہلے انڈا پہلے، مرغی پہلے انڈا پہلے۔ اب مرغی پہلے انڈا پہلے، اب انڈا پہلے، وہ انڈے کو مرغی کون سی مرغی دی؟ مرغی پہلے، اس کو کون سا انڈا کس انڈے سے پیدا ہوئی؟ یہ انفینٹ ریگریس آف ایونٹس کہتے ہیں۔ اب اس کو پیچھے چلے جائیے، اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں فلسی، یعنی جس سے کوئی حل حاصل نہ ہو اسے کہتے ہیں فلسی۔ جیسے مجھے کہ ایک انسان ہے، ان کو جو ہے ان کے والد وہ، ان کے والد وہ، ان کے والد وہ، پیچھے چلے جائیں، انفینٹ ریگریس، بس ختم ہی نہیں ہوتا سلسلہ۔ کائنات کو پیدا کیا خدا، تو خدا کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا، تو جس نے خدا کو پیدا کیا اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا، اس کو کوئی پیدا کیا ہوگا، اس کو کوئی پیدا کیا ہوگا، اس کو، بس انفینٹ ریگریس پیچھے، یعنی کوئی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے، یعنی کائنات وجود میں ہی نہیں آ سکتی اس فلسفی کو، اس انفینٹ ریگریس کی بنیاد پر۔ اگر کوئی بولے کہ اگر خدا کہ کسی نے پیدا کیا، اس لیے کہ وہ بھی جب خدا نے ساری کائنات کو پیدا کی تو خدا کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا، تو اس کو کون پیدا کیا؟
اس کو کون پیدا کیا، اس کو کون پیدا کیا، اب کنٹینیو اینڈ ان اینڈنگ. اسے کہتے ہیں انفینٹ ریگریس. جب کسی مسئلے کا حل نہیں نکلتا اس سے تو اسے کہتے ہیں فلسی. تو جب مسئلے کا حل نہیں ہے تو کائنات وجود میں کیسے آئی؟ جب انفینٹ ریگریس میں چلے جائیں گے تو کائنات وجود میں کیسے آئی؟ آنکھوں سے تو دکھ رہی ہے کہ کائنات ہے. جب انفینٹ ریگریس موجود ہے تو کائنات وجود میں کیسے آئی؟ اس لیے فلاسفہ کہتے ہیں کہ ایک نیسیسری بینگ کا ہونا ضروری ہے جو اپنے آپ میں خدا ہو، جسے کوئی پیدا نہیں کر سکتا. وہاں سے کائنات شروع ہوتی ہے. جس کا جواب جاوید اختر نہیں دے سکا. مولانا شمائل ندوی نے یہی کہا تھا، انفینٹ ریگریس آف ایونٹ کا مطلب یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہوں گی بولے تھے وہ، انفینٹ ریگریس آف ایونٹس یا نیسیسری بینگ. آپ کس کو مانتے بولے تو ذرا اس کے معنی بتاؤ، میرے کو نہیں معلوم. بولا ساری دنیا میں دھوم مچ گئی. ہمارے علماء کتنے پڑھے لکھے ہیں بلکہ جدید فلسفے کے بھی ماہر ہیں بلکہ ساری دنیا جھک گئی ہمارے علماء کے سامنے. تو علماء آؤٹ ڈیٹڈ پیچھے والے، اور جاوید اختر انتہائی جدید مانا جاتا تھا. وہ اتنا جدید کہ لوگ اپنے سر پہ بٹھاتے تھے. ہمارے مولانا نے اس کو رگڑ کے پھینک دیا. انفینٹ ریگریس آف ایونٹ، جو ایک کے بعد ایک ایونٹ کے ذریعے سے یہ دو باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جو وہ فلاسفہ ہیں جو خدا کو ثابت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک تو وہ کانٹینجنٹ نہیں ہے. کانٹینجنٹ کا مطلب دوسرے پہ ڈیپینڈ ہونا ہے. اگر مخلوق ہے تو ضروری ہے کہ دوسرے پہ ڈیپینڈ ہونا ہے. تو اگر تم خدا کو مخلوق مانو گے کہ کسی نے پیدا کیا تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے. جب ڈیپینڈنٹ ہے تو ہم کو کیا دے سکتا ہے وہ؟ یہ ایک فلسفے کا جو نقطہ ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ انفینٹ ریگریس آف ایونٹ جو ہوتا ہے وہ آپ چلے جائیے، پیچھے چلے جائیے، آپ کو حل ہی نہیں ملتا. اور پھر بیٹھ کے سوچیے پھر یہ کائنات وجود میں کیسے آئی؟ بھائی حل نہیں ملتا. لیکن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کائنات ہے، تو اس کے لیے ایک نیسیسری بینگ کا ہونا ضروری ہے. تو یہ فلسفے کے لحاظ سے یہ باتیں جو ہے آپ کے گوشہ گزار کرنی تھی کہ اس طرح فلسفی خدا کے وجود کو منطق کہتے ہیں. مسلمان ابن سینا اور ان کے ساتھ بہت سے جو فلسفی ہیں انہوں نے اسی انفینٹ ریگریس اور کانٹینجنٹ کے آرگومنٹ کی بنیاد پہ خدا کو ثابت کیا ہے. اس لیے کہ جب یہ ہمارے بڑے بڑے علامہ امام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے جب دنیا میں دیکھا کہ یونانی فلسفہ حاوی تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہمارے پاس بھی اسلامی فلسفہ ہے. اس کے ذریعے سے انہوں نے انفینٹ ریگریس اور کانٹینجنٹ آرگومنٹ کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ خدا موجود ہے اور نیسیسری بینگ ہے. جب سائنس ترقی کر گئی، ایک آدمی پیدا ہوا چارلس ڈارون، پوری دنیا گھوما. پوری دنیا گھومنے کے بعد ایک ایسی کتاب لکھا، وہ ایسا لگتا ہے کہ شراب کے نشے میں لکھا ہے، جس کا نام ہے اوریجن آف اسپیسیز. چونکہ اس وقت سائنس ڈیولپ ہو رہی تھی اور سائنس کے لوگ جو ہے خدا کا انکار کر چکے تھے، اور اس نے جو کتاب لکھی وہ ایتھیزم کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد بن گئی. نظریہ ارتقاء کہتے ہیں اردو میں ایولیوشن کو، کہ انسان تخلیق نہیں کیا گیا ہے بلکہ آج سے 3 کروڑ 80 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے دنیا میں کائنات میں کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ عناصر مل کے ایک چھوٹا سا خلیہ بن گیا اور اس میں جان پیدا ہو گئی خود بخود. یہ اس کا نظریہ ہے. آج سے کتنے آج ہیں اور 3 کروڑ 80 سال پہلے کی بات بول رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں موجود ہیں،
یہ خالی سوچ کے کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ 80 سال پہلے یہ کائنات میں کچھ عناصر مل کے ایک خلیہ ایک سیل پیدا ہوا اور اس میں جان آ گئی، اور وہ سیل کے بعد سے آہستہ آہستہ ترقی کرتے 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 ملٹی سیلولر جو ہے جاندار پیدا نہیں ہوئے بلکہ ارتقاء کر کے وجود میں آتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک بندر کی شکل کی ایک مخلوق پیدا ہوئی، اور اس بندر کی پیدا ہوئی نہیں بولنا چاہیے، وجود میں آئی ارتقاء کے ذریعے سے، وہ بندر کی شکل کی مخلوق سے ایک طرف بندر اور ایک طرف انسان بن گئے۔ یہ نظریہ ارتقاء ہے، اور یہ پورا نظریہ ارتقاء، یہ ارتقاء ہونے کے لیے 3 کروڑ 80 سال لگے ہیں۔ جب سے آہستہ آہستہ ارتقاء وائز بیچ میں کئی بیکٹیریا بھی اسی سے آئے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے جانور بھی آئے ہیں، مچھلی بھی آئی ہے، مینڈک بھی آئی ہے، آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی اسی شکل سے آئے ہیں۔ تو جتنے لوگ تھے جو سائنس کے تھے، جو خدا کا انکار کر رہے تھے، واہ 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 کیا بہترین بات، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور سائنس کی بنیاد بن گئی۔ وہ مذہبی لوگ بولے بھی پروف دو بھائی، ہم بندر سے بنے، پروف دو کیسے بنے۔ نہیں، کوئی پروف نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، طبقات الارض یعنی زمین کو کھودا۔ زمین کو کھود کے، زمین کا معاملہ ایسا ہے کہ زمین میں لیئرز ہے، 1 لیئر 2 لیئر 3 لیئر۔ مثال کے طور پہ آج سے 5 سال پہلے زمین پہ کوئی مخلوق رہتی تھی، مر گئی، زمین میں دب گئی۔ دبنے کے بعد وہ پوری مخلوق زمین میں ہڈیوں اور اپنی کھوپڑیوں کے ذریعے سے محفوظ ہوگی، اس کو کہتے ہیں فاصل۔ تو 5 لاکھ سال پہلے جو مخلوق تھی زمین پہ وہ مر گئی، اور وہ اس لیئر میں محفوظ ہو گئے ان کے فاسلز۔ اس کے بعد 4 لاکھ یا 3 لاکھ سال پہلے جو لوگ آئے وہ لوگ بھی مر گئے، وہ لوگ بھی ہڈیاں بن گئے، ان کے بھی فاصل ہو گئے۔ وہ فاصل جو ہے وہ جو 5 لاکھ سال پہلے کے لیئر کے اوپر لیئر میں آ گئے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ اس طرح طبقات الارض، جیولوجی میں طبقات الارض کا مطلب زمین کے طبقات ہیں، لیئرز، نیچے لیئر، اوپر لیئر، اوپر لیئر، لیئر کرتے گئے۔ تو انہوں نے کھودنا شروع کیا، کھودتے کھودتے ایک مقام پہ پہنچے تو ان کو کچھ ہڈیاں کھوپڑیاں مل گئیں۔ ارے یہ کھوپڑیاں ہیں، بولے یہ ڈائنوسار ہیں، یہ ریپٹائلز ہیں۔ وہ بول کے ان کی ہڈیوں وغیرہ کو، ان کی پوری شکل وغیرہ جو ہے بنا کے جو ہے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیے کہ آج سے 5 سال پہلے یہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو کھدائی کرے تو دوسری قسم کے لوگ آئے تو بولے یہ ارتقاء ہو کر ایسے لوگ بنے، اس کے اوپر ارتقاء ہو کے ایسے بنے۔ تو زمین کھودتے گئے، اور جیسے جیسے طبقات پہ جو چیزیں ملتی گئیں وہ سمجھ گئی کہ نیچے کے طبقے کے لوگ ارتقاء کر کے اوپر کے طبقے کے لوگ بنے، اوپر کے طبقے کے لوگ ارتقاء کر کے اور اوپر کے طبقے کے لوگ بنے۔ سائنسدان بولے ارے واہ کیا زبردست ثبوت لے کے آئے۔ لیکن مذہب پسند لوگ بولے بھائی ٹھیک ہے، بھائی جب ایک بندر کا جو اینسسٹر ہے، انسان کا جو اینسسٹر ہے، بندر کا اور انسان کا اینسسٹر ایک ہی ہے، اسے کہتے ہیں ہومو ایرکٹس۔ ہومو ایرکٹس کہتے ہیں، ہومو ایرکٹس سے ہومو سیپین بنے، وہ بندر سے ہومو ایرکٹس سے ہومو سیپین یعنی انسان۔ یہ دونوں کے درمیان جب تبدیلی ہوتے ہوتے ایک درمیانی شکل تو ہونی چاہیے، اس لیے کہ 1,00,000 2,00,000 سال گزر گئے تو ایک درمیانی شکل سے ہوتے ہوئے انسان بنا ہوگا، یا اچانک ایک رات میں جو ہے وہ ہومو ایرکٹس ہومو سیپین تھوڑا ہی بنتا ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ارتقاء آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوتے 1,00,000 2,00,000 سال میں انسان بنا، تو یہ دونوں کے درمیان میں کوئی تو ہونا چاہیے
وہ بتاؤ، زمین کھود کے بتاؤ یہ دونوں کے درمیان جس میں جو ہے بندر کی بھی خصوصیات ہونی چاہیے، انسان کی بھی خصوصیات ہونی چاہیے، بتائیے۔ نہیں بتا سکے، خاموش بیٹھی، مان لو، بس مان لینا ہے، اندھ بھکت بننا ہے۔ وہ ایولیوشن کو ماننے والے اندھ بھکت ہی ہیں، پورے اندھ بھکت ہیں، ان کے پاس دماغ نہیں ہے۔ سائنسداں لکھ دیا، بول دیا، ختم، یہ مثال دو، اس کا ثبوت دو، نہیں دے سکتے۔ ایک مزاحیہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایولیوشن کا سائنسداں کیسا رہتا ہے۔ دیکھیے، ایک بڑا گھر ہے، سمجھیے، ایک پیچھے دروازہ ہے، ایک سامنے دروازہ ہے۔ پیچھے کے دروازے سے ایک گدھا گھر میں داخل ہو گیا، شام میں ایک آدمی سامنے کے دروازے سے نکلا، ارے گدھا ارتقا ہو کے آدمی بن گیا، بولیے۔ یہی مثال ہے۔ صبح میں گدھا داخل ہوا پیچھے کے کمرے سے، شام ہوتے تو سامنے ایک آدمی نکل گیا اور لکھ دیے اور پوری دنیا مان لی۔ آپ کا کوئی فاصل ریکارڈ نہیں ہے۔ اگر ارتقا چل رہا ہے تو آج انسان بھی ارتقا ہو رہا، نا انسان جو تھا اس سے آگے کی کوئی چیز بننا چاہیے، تو انسان اور آگے کی چیز کے درمیان کی کوئی چیز بتاؤ۔ آپ ارتقا کنٹینیوس پروسیس ہے بول رہے ہیں؟ یا کتنے ہی جانور ہیں دنیا میں، ان کا جو اگلی ارتقائی شکل ہے، وہ اگلی ارتقائی شکل اور موجودہ شکل کے درمیان کی کوئی چیز بتاؤ۔ کوئی پروف نہیں ہے۔ ہم بول دیے ہیں، مان لینا ہے، ہماری یہ تحقیق ہے۔ اور فاسل ریکارڈ میں انہوں نے تحقیق کرتے ہوئے اتنی غداری کی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے غلط رپورٹ کر دیا، بعد میں چل کے پتہ چلا کہ فاسل ریکارڈ پورا غلط ہے۔ لیکن چونکہ ساری دنیا میں ایولیوشن کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، بچے پڑھتے ہیں، ایگزام میں لکھ کے پاس ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ اسے صحیح بھی مانتے ہیں۔ ایک اور جو ہے سائنس میں ڈیولپ ہوا جینیٹکس میں، مینڈل کے زمانے میں جینیٹکس مطلب بالوں کا رنگ، اس کے لیے ایک جین، کالے بال ہیں تو ایک جین، بلانڈی، آپ کو امریکہ یورپ میں جو ہے لال بالے والے دکھیں گے، ان کو بلانڈی بولتے ہیں، ان کے لیے ایک الگ جین رہتا۔ آنکھ بھورے ہیں تو ایک جین الگ، آدمی کی ہائٹ اونچی ہے 6 فٹ کا ہے، ایک جین الگ، 4 فٹ کا ہے، ایک جین الگ، ہر ایک کے لیے ایک جین رہتا۔ ہر خصوصیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جین رکھ دیا ہے، سائنسدانوں نے اسے اس جین کو دریافت کیا ہے۔ اور بہت ہی کمپلیکس، ایسی کمپلیکس معاملہ ہے کہ آپ کو سمجھنے کے لیے بہت وقت لگانا پڑتا، وہ جینس ہے۔ تو یہ ظالموں نے، سائنٹسٹوں نے کیا کیا کہ تمام جانوروں کے جینس کو کمپیئر کیا، تمام جانوروں کے جینس کو کمپیئر کیا۔ کمپیئر کرنے کے بعد دیکھا کہ چمپانزی کا جین اور انسان کا جین 96% ملتا ہے۔ یہ چمپانزی سے بنا ہے، اس لیے کہ جین مل رہا ہے 96%۔ بھائی ایک دو نہیں، 96% جین مل رہا ہے انسان سے، تو یہ انسان کس سے بنا؟ جین سے، یہ چمپانزی سے بنا، یا اس کے چمپانزی کے اور انسان کے اینسسٹر ایک ہومو ایرکٹس ہے۔ پھر بیل کے بھی 60% بیل، گائے جو بھی ہیں، چار پائے، چوپائے، یہاں تک کہ جو ریٹ مطلب چوہا ہے، چوہے کے بھی 60% جین انسان سے ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ جینز کے ملنے جھلنے کی وجہ سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ دیکھو ارتقا ہو کے آنے کی وجہ سے جینز برابر ہیں، مل رہے ہیں۔ سائنسی دنیا میں دھوم مچ گئی، واہ واہ کیا لے کے آئے صاحب، بہت زبردست ثبوت لے کے آئے۔ لیکن جب مذہبی دنیا میں یہ آیا تو منہ توڑ ان کو جواب دیا گیا
بھائی پوری مخلوق جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو بھی کان ہے، انسان کو بھی کان ہے، ان کو بھی آنکھ ہے، انسان کو بھی آنکھ ہے، ان کا بھی ہاضمے کی نالی ہے، ہماری بھی ہاضمے کی نالی ہے، ان کے جسم میں بھی خون بہہ رہا، ہمارے جسم میں بھی خون بہہ رہا، ان کا ڈائجسٹو سسٹم، ان کا نروس سسٹم، ہمارا نروس، یہ سب ایک ہے، تو جین کیوں ایک نہیں ہوتے؟ جین ایک ہونا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو کان دیا، آنکھ دیا، دماغ دیا، دل دیا، سب ایک جیسے ہیں، تو جینز بھی ایک جیسے ہونے چاہیے۔ تو بہرحال یہ باتیں تھیں جو ایولیوشن کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ انسان جو ہے ارتقاء پذیر ہوا ہے۔ پہلے ایک سیل تھا، وہ ڈیولپ ہوا، ایوالو ہوتے ہوتے یا ارتقاء اس کا ہوتے ہوتے مختلف مدارس سے ہوتے ہوتے آج انسان تک پہنچے ہیں۔ دیکھو ایک جینیٹکس اس کا ثبوت دے رہی ہے۔ قرآن مجید کی دو آیتیں میں پیش کروں گا آپ کے سامنے جو یہ ارتقاء کو ٹوٹلی کالعدم کر دیتی ہے۔ ایک آیت ہے فطرت اللہ التی خلق فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت میں بنایا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پورے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کہ تم نے بیٹھے چھوٹے سے خلیے سے لے کے مختلف مدارس طے کرتے ہوئے انسان بن گئے، ارے تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، میں نے جو تخلیق کر دی ہے بس وہ تخلیق ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کہتی ہے کہ تمہاری عقل معاف ہو گئی ہے، اللہ نے تخلیق کر دیا ہے اور مخلوقات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ ظالم تم کہہ رہے ہو چمپانزی کے جین اور انسان کے جین مل رہے ہیں، دیگر جانداروں کے انسانوں کے جین مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پہ جتنے جاندار ہیں ہم ان تمام کو ایک پانی سے پیدا کیا ہے، اس میں سے کوئی ہے جو اپنے پیٹ کے بل چل رہا ہے، رینگ رہا ہے، کوئی 2 پیروں پہ چل رہا ہے، کوئی 4 پیروں پہ چل رہا ہے، ان کا کریشن میٹر ایک ہے۔ جس میٹر سے میں نے تمام کو کریٹ کیا ہے وہ ایک ہے، وہ پانی ہے۔ تم وہ ایک، اللہ کہہ رہا ہے کہ کریشن میٹر ایک ہے، تم جینز کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ارتقاء ہوا ہے؟ نہیں، تمام کا جو ہے کریشن میٹر ایک ہے، اس لیے ان لوگوں کے ان مخلوقات کے درمیان تم کو مطابقت دکھائی دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے تخلیق کرتا ہے۔ یعنی رینگنے والے سانپ، گرگٹ وغیرہ جو زمین پہ رینگتے ہیں، 2 پیروں پہ چلنے والے انسان، 4 پیروں پہ چلنے والے حیوان، یہ تمام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک ہی پانی سے، مما، تمام کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی چونکہ اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہی تھی، لوگ سائنس کی اتنی جانکاری نہیں رکھتے تھے۔ پانی کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریشن کے لیے جو مادہ چاہیے، جو جینیٹک میٹیریل چاہیے، وہ بھی ایک مادہ ہی ہے، وہ جو ہے اس کے ذریعے سے ایک کامن ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے پیدا کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید کو اس اینگل سے اگر دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے کائنات میں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں پوری، اور
جو جدید سائنس کہہ رہی ہے یہ وہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے جین بھی خود ہی بنا ہے، ان کی ہم آہنگی بھی خود بنائی ہے، سب کچھ خود بنا دیا ہے. اب آئیے اسلامی فلسفے میں اللہ تعالیٰ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اس کا کیسے جواب دیا جاتا ہے. اسلامی فلسفے کے 7 پوائنٹ ہیں، آپ نوٹ کریں. اس 7 پوائنٹ میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا، جو سب سے پہلے جو آرگومنٹ ہے وہ تخلیق کا آرگومنٹ ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا یہ خود اپنے آپ سے پیدا ہو گئے یا انہوں نے پیدا کیا کسی کو؟ ام خلقوا من غیر شیء، یہ ڈاروین تو یہی کہہ رہا ہے، غیر شیء سے پیدا ہوا. کسی زمانے میں ایک چھوٹا سا خلیہ تھا، وہ بڑھتے بڑھتے آ گیا. ظالمو، تم سمجھ رہے، تم کہہ رہے ہو کہ تم جو ہے ایسے ہی کسی غیر شیء سے بن کے آ گئے ہو؟ یہ تم خود جو ہے تخلیق کیے ہوئے ہو. کیا تم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ ارے ظالمو، اصل میں تم کو یقین نہیں آ رہا. کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موجودہ زمانے کے سائنٹسٹوں کو. قرآن کا جو فلسفہ ہے یہ بالکل ڈھیر کر دیتا ہے ایتھیزم کو. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ اگر آپ غور کیجئے، انسانی جسم ہی پہ غور کیجئے. انسانی جسم کے اندر گردہ ہے، ایک گردے میں 10 لاکھ سے 15 لاکھ نیفران ہوتے ہیں. نیفران یعنی فلٹر کرنے والے. ایک گردے میں 15 لاکھ نیفران جو خون کا فلٹر کر رہے ہیں، پیشاب کو الگ کر رہے ہیں، دوسرے ٹاکسک چیزوں کو الگ کر رہے ہو. کتنے؟ 10 سے 15 لاکھ ایک گردے میں. اپن تو پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کچھ محسوس ہو رہا؟ تو ایسا گردہ خود بخود وجود میں آ جائے گا بغیر کریٹر کے؟ یہ جو ہمارا خون کا نظام ہے، پورے جسم میں خون ہے، اس میں کیا ہے کہ وینز ہوتے ہیں، آرٹریز ہوتے ہیں اور کیپیلریز، بالکل چھوٹے چھوٹے کیپیلریز. اور یہ پورے خون کے نظام کے کیپیلریز وغیرہ کو پورے جوڑ دیں تو 96,000 کلومیٹر لمبی ایک وہ بن جاتی ہے. 96,000 کلومیٹر کا یہ بن جاتا ہے. اور 96 کلومیٹر کا مطلب پوری زمین کو 2 دفعہ، ایک دفعہ پھر 2 دفعہ آپ لپیٹ سکتے ہیں. یہ چھوٹے سے جسم میں 96,000 کلومیٹر کا خون، کیا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ یہی وجود میں آ جائے گا؟ چھوٹے سے خلیے سے ترقی کرتے کرتے بندر بنے، وہاں سے آ جائے گا اور ایسا ہو جائے گا خود بخود، جبکہ کوئی تخلیق کرنے والا اس کا نہیں ہے. دماغ میں 74 ٹیرا بائٹس. ٹیرا بائٹ کس کو بولتے ہیں امین بھائی؟ معلوم، یاد آ گیا. ٹیرا بائٹ آج کل کمپیوٹر کے لوگ ہیں، بائٹ بولتے ہیں نا، 1 بائٹ، 2 بائٹ، 3 بائٹ. ٹیرا بائٹ کا مطلب 1 ٹریلین بائٹس، 1 ٹریلین. 10 لاکھ کو 1 ملین بولتے، اور 10 کروڑ کو 1 بلین بولتے، 1,000 کروڑ کو 1 ٹریلین بولتے. 10 to the power of 12. ایک کے بعد 12 صفر لگائے تو 10 to the power of 12، اس کو ٹریلین بولتے. ایسے 74 ٹیرا بائٹس. 1 ٹیرا بائٹ میں اتنے بائٹس ہوتے ہیں. ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بائٹس رکھا ہے، 74 ٹیرا بائٹس. کیا کیا چیزیں دماغ میں سٹور ہوتی ہے، کیا کیا چلی جاتی ہے، کیا سٹور ہوتی، کیا چلی جاتی. کہ یوں ہی ہو گئی تخلیق. ام خلقوا
من غیر شیء، کہ تم ایسی کسی اور چیز سے پیدا ہو گئے؟ یہ ہماری کاریگری دیکھو. یہ تو 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب پورے اگر جسم پہ، کائنات پہ غور کرو تو دماغ حق دک رہ جائے گا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم چیز کو بنا دیا. ظالموں بتاؤ اتنی انٹریکیسیز کیسے ثابت کرو گے ایوولوشن سے اور ایتھیزم سے کہ خدا نہیں ہے تو انٹریکیسیز کیسے ہیں؟ تمہارے اپنے جسم کو لے لو. تو قرآن مجید جو پہلا آرگومنٹ دیتا ہے تخلیق کا، بغیر تخلیق کے یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی، اتنی انٹریکیسیز اس میں موجود ہیں. اسی کے تحت، تخلیق کے تحت ہی ڈیزائن، بغیر ڈیزائنر کے ڈیزائن کیسے ہوگا؟ ایک خوبصورت بلڈنگ دیکھے تو فوری بول دے اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے بھائی، فوری پوچھتے نہیں. اتنی عظیم کائنات اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے، اس کا ڈیزائنر کون ہے بھائی پوچھنا نا. کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھ لیجیے بھائی ایک اچھی چیز بنا کے ہوئی، دا ڈیزائنر پوچھتا بلڈنگ کا. ارے یو آر آسکنگ فار دا ڈیزائنر، یہ کائنات کے ڈیزائنر کو بھول گئے، تم ڈسپروو کر رہے ہو. کیا عمدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیزائن کو پیش کیا ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اپنی کاریگری، اپنے ڈیزائن کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارے نگاہ دوڑاؤ، اللہ کی اس تخلیق میں تمہیں کوئی جھول دکھائی دے رہا ہے؟ اینی گیپ یو سی ان دس ڈیزائن؟ خود بخود وجود میں آگئی کوئی گیپ ہے؟ نہیں. ایک دفعہ دیکھو پھر، فرجع البصر ہل تری من فطور، کیا کوئی ہے، کوئی اس میں گیپ ہے، کوئی جھول ہے؟ بول سکتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے. نہیں ابھی بار بار کرو بولے. ثم ارجع البصر کرتین، ایک دفعہ تم نالائق ہو، ایک دفعہ میں تم کو سمجھ میں نہیں آتا، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، لیکن تمہاری نگاہ کوئی خامی کو دریافت نہیں کر سکے گی. یہ ڈیزائن دیکھیے اس کا، یہ ڈیزائن یہ جو بتا رہا ہے کیا ہے کہ یہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ڈیزائنر ہے. وداؤٹ دس ڈیزائنر کیا کائنات خود بخود چلی آئے گی؟ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے دس از دا ڈیزائنر. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اور خاصوں سے، ایتھسٹوں سے بڑے دردمند انداز میں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسانوں، کس چیز نے تمہارے اس خدا کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جس نے تم کو بنایا، تمہاری نقص ٹھیک کر دی. اگر ایوولوشن سے آتے تو کسی کی ناک سامنے ہوتی، کسی کی بازو ہوتی، کسی کی آنکھ سامنے ہوتی، کسی کی پیچھے، ہاتھ سامنے پیچھے. ارے کتنا نک سکھ سے درست کر کے سب کچھ ٹھیک ٹھاک بنایا. ارے تمہارے چہرے دیکھو کتنے خوبصورت ہم نے بنائے ہیں. فی ای صورت ما شاء رکبک. دنیا کی 800 کروڑ آبادیوں میں کوئی 2 چہرے ایک جیسے ملتے ہیں؟ ارے یہ ہماری کریشن ڈیزائن ہے. تم سائنس کے ذریعے سے، تھوڑی سی باتوں کے ذریعے سے جو ہے انکار کر رہے ہو ہمارا. دس از مائی کریشن. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی کا تذکرہ، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ایک خاص مقدار کا پانی نازل کیا پورے انسانوں کی ضرورت کے لیے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. اس پانی کو زمین میں جمع دیا.
ارے پوری کائنات استعمال کر رہی ہے، پانی کبھی ختم نہیں ہو رہا ہے. ہم نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے. یہ ڈیزائن ہے ہمارا. تم ہمارا انکار بھی کر رہے تو پانی پی رہے ہو، ہمارا انکار کر رہے ہو تو زندگی تمہاری چل رہی ہے. یہ ہمارا ڈیزائن دیکھو. قرآن کا دوسرا آرگومنٹ ہے ڈیزائن. ڈیزائن کے ذریعے سے میں ذرا جلدی جلدی چلتا ہوں. میں یہ بات اس لیے کروں گا نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھ جانا. جا کے بیٹھے تو بتا خدا کہاں ہے، میں دیکھو خواہ میں بیٹھو کہاں ہے کہ وہی بلکہ ڈیزم کا شکار ہو جا رہے. ارے پیش کرو یہ ہمارا خدا ہے. بولے تخلیق بتا. بیٹا تیرے گردے میں اگر 2 نیفران خراب ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس بھاگ جاتا، اور بڑے خدا کو چیلنج کر رہا، بول رہا خدا کو بتاؤ بول. ہاں. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ نے موت کے ذریعے سے بھی ثابت کیا کہ میں ہوں. موت کے ذریعے سے. اور یہ ایتھسٹوں کو مخاطب کر کے کہا، ایتھسٹوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مدینین کے معنی اکثر یہ ہے، اپنے مختلف مترجمین نے کہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پہ کسی کا بس نہیں چلتا. ایتھسٹ ہے، کسی کا بس نہیں چل رہا، میں آزاد زندگی گزار رہا ہوں. بولے ایسا مدینین دین سے آیا، ایتھسٹ ہی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آدمی کی جان حلق میں آ جاتی ہے تم پورے اسے گھیر لیتے اور دیکھتے رہتے اس کو. ارے سانس چل رہی، بولتے ذرا ہاں سانس چل رہی. بھائی موت کے وقت کے مناظر دیکھ لو آپ. نہیں ذرا سانس چل رہی، ابھی زندہ ہیں. پورے دیکھتے رہتے. اللہ تعالیٰ بولے اس وقت ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تم کو دکھائی نہیں دیکھتے. تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں مرنے والے کے. ارے تم خدا کو نہیں مانتے، تم پہ کسی کا بس نہیں ہے. اے سائنٹسٹو اس کی جان پلٹا کے لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. موت کی مثال دے رہے ہیں. چلو کمان ہم بھی وہ مان لیں گے کہ اگر اس کی جان واپس لے کے آ جاؤ، ابھی بالکل آخری جان کنی کا معاملہ ہے. تم اتنے بڑے سائنسداں ہو، سائنس کے غرور میں اللہ ہی کو بھلا دیے ہو اور اللہ کے خلاف ہی جو ہے لوگوں کے سامنے مثالیں پیش کر رہے ہو، پروف پیش کر رہے ہو. چلو یہ واپس لے کے آؤ. مرنے والا نا واپس لے جائے تو ٹھیک ہے. یہ ڈیتھ کا آرگومنٹ اللہ تعالیٰ. ہر آدمی کسی نہ کسی وقت اپنی موت سے پہلے ایک مرنے والے کے قریب رہتا. بڑے بڑے کارپوریٹ دواخانوں میں رہتے ہو، ایک سے ایک ڈاکٹر رہتے ہیں، وہ سارے بڑے بڑے ڈاکٹر. ارے بھائی چلو کرو. تین آرگومنٹ ہو گئے. چوتھا آرگومنٹ ہے فطرت کا. آدمی کی فطرت میں اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے. آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے. اس کو خدا کو ماننا ہی ماننا ہے. اسی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈارون ہیں اور جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں ان سے بھی اور تمام انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے معاہدہ لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. ڈارون یہ بول کے آیا مالک تو میرا رب ہے. ڈارون یہ بول کے آیا أَلَسْتُ بَلَىٰ شَهِدْنَا، میں گواہی دیتا ہوں مالک. پورے جتنے سائنسداں ہیں اور ان کے لاشعور میں وہ وعدہ الست بیٹھا ہوا ہے. چونکہ ظالم
دنیا پرست اتنے ہیں، آنکھوں پہ پردہ ہے، دل پہ مہر لگی ہوئی ہے اس لیے، لیکن یہ وعدہ الست کر کے آئے ہیں، اور وعدہ الستی کی وجہ سے ایسے مقامات پہ جہاں پر ابھی ایک تحقیق آئی ہے، سوشل سائنٹسٹ افریقہ کے کسی علاقے میں جا کے جو ہے تحقیق کرا، جہاں پہ نہ اپنا سیل فون ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ اسکول ہے، نہ کچھ ہے، نیا تمدن پہنچا ہی نہیں وہاں پر۔ وہ دیکھا کہ پورے کے پورے کسی نہ کسی دیوی دیوتا کو پوج رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا سے آئسولیٹڈ ہے۔ مطلب یہ کیا ہے کہ نیچرل جو ہے وہ خدا ہے، وعدہ الست، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ریویلیشنز اور قرآن اور دوسری کتابیں نہیں پہنچی، اس سے حقیقت تک نہیں پہنچے، لیکن ان کا الست یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، اس لیے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تمہارا سوشل سائنٹسٹ خود یہ تحقیق کر رہا ہے، اس نے یہ ثابت کیا کہ نیچرل از تھیزم، ان نیچرل از ایتھیزم۔ نیچرل جو ہوتا ہے وہ تھیزم ہے، ان نیچرل ہے وہ ایتھیزم ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ جو بات ہے آدمی کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست جو ہے یہ آدمی کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی خدا کا انکار کرتا ہے، دیکھیے ایک آیت ہے قرآن مجید میں، مانتا، اب کھا رہا پی رہا اس لیے نہیں مان رہا، لیکن ایک وقت مانتا، وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں اور سمندروں میں گھماتا ہے، سیر کرواتا ہے، یہاں تک کہ تم کسی کشتی پہ سوار ہو جاتے ہو۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، کیا ٹھنڈی ہوا آ رہی، ارے بہترین ہے، ہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بہترین ہوا میں جا رہے ہیں کشتی میں، بہت مزہ آ رہا، اور وہ گر ہے تو ذرا پیک بھی مار کے آگے بڑھ رہے ہیں، ہاں تو بڑا مزہ آ رہا ان کو۔ جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انہم احیط بہم، اچانک ایک طوفان آ گیا سمندر میں، ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگی، اور انہوں نے گمان کیا اب یہ معاملہ ہماری کشتی ڈوب جائے گی۔ اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، مالک یہ جو ہے ایولیوشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ سو خلط ہے، میں اپنے دین کو تیرے لیے خالص کرتا ہوں، میرے مولا دعا کر رہے ہیں، لئن نجانا، کیا انجیتنا، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، مالک یہ مصیبت سے بچا لے، اب میں ایتھیزم چھوڑ دیتا ہوں اور تیرا شکر گزار بندہ بن جاتا ہوں۔ مان لیا نا، وہ سچویشن آئے تو مان ہی لیتا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ سچویشن آئے گا تو ایتھیز بھی مان لیتا۔ اب کھا رہا پی رہا مست کر رہا، شام میں پینے کے لیے پیگ ہے، ہاں وہ گرل فرینڈ بھی موجود ہے، سو بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سچویشن آتے مان نہیں ماننا ہے اس کو۔ نوجوان یہ بات جانتے ہیں آپ لوگ، پہلا آدمی جو اسپیس میں گیا کون تھا؟ اپنے کیا کرنا ہے، مندی کھا لیے تو بس۔ کون ہے پہلا آدمی جو اسپیس میں گیا؟ یوری گیگرین، جزاک اللہ۔ یوری گیگرین اس وقت یو ایس ایس آر تھا اس وقت، اور جو ہے پورا کمیونسٹ ایتھیسٹ لوگ تھے، اور پہلی دفعہ ان کیا کرا، اسپیس میں چلے گیا، ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ان اسپیس میں جا کے کیا بدماشی کی بات بولا، میں یہاں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی خدا نہیں دکھ رہا، بولا اسپیس میں پہلی دفعہ گیا نا، میں پوری انسانیت میں جا کے بول رہا یہاں پہ دیکھ رہا ہوں میں، تو یہ چرچ کو دوسروں کو ذرا جو ہے کیا بولتے اپن
حیدرآبادی زبان میں انگلی کرنے کے لیے بولتے ہیں نا، کوئی بھی خدا نہیں دکھ رہا بولا. تو ایک چرچ کا پریسٹ بولا دکھتا جب تیری آکسیجن ختم ہو جاتی، جب خدا دکھتا بولا. وہ سچویشن آئے تو ایتھیزم سب چلے آتا. انسان کی فطرت میں خدا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کی فطرت میں ہے. یہ ڈھونگی ہے جو بول رہے ہیں، جو ایتھیزم کا تائید کر رہے ہیں. 4 باتیں ہوں گے. 5ویں بات یہ ہے کہ اب ذرا تھوڑا جلدی لیٹ ہو رہا، ایک 5-10 منٹ ویٹ سمجھ آئیے، پھر موقع نہیں ملے گا ایسی باتوں پہ. تو چوتھی بات یہ ہے کہ آدمی کو سکون ملتا ہے خدا کو ماننے سے. خدا ہی کو ماننے سے سکون ملتا، کہیں سکون ہے ہی نہیں. جتنے ایتھسٹ ہیں، ایک کتاب ہے اور بہت بڑا آدمی ہے سائنسداں، اس نے لکھا کہ دنیا میں ڈیتھس آف ڈسپیر یعنی بہت ہی جو ہے مایوس ہو کے جو مر جاتے، 3 طرح کے ہیں بولا. ایک سوسائڈ کرتے، دوسرا زیادہ شراب پیتے، تیسرا ڈرگس کا اوور ڈوز. یہ 3 کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہے ہیں، اور یہ پورے ڈیتھس ہو رہے ہیں ایتھیسٹ کے اندر، اس لیے خدا کو نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے. جو اللہ کو بھول جائے اسے دنیا میں کوئی سکون نہیں ملتا. آج آپ ویسٹ میں جا کے دیکھیں، جو ایتھیزم کے راستے پہ چل رہا ہے، وہاں پہ یہی ڈیتھس آف ڈسپیئرس کی بہتات ہے. بہت زیادہ لوگ ہیں مر رہے ہیں. آپ کو مسلم معاشرے میں نہیں ملے گا. اسی کو فوری پریشان ہوتے آئے گا اللہ کے سامنے، مالک پریشان ہو گیا، مالک میرے دل کو تھام لے. نماز ختم ہوتے ہوتے خوشی سے اٹھ جاتا ہوں، نہ بی پی نہ کچھ، ٹھیک جاتا. یہ خدا کو ماننے کا نتیجہ ہے. یہ خصوصیت، یہ نعمت ایتھسٹ کو نہیں ملے گی. وہ بڑے بڑے سائنسداں ہوں گے لیکن سکون نہیں. ابھی لیٹسٹ میں 1-2 کلپ میں دیکھا کہ امریکہ میں تھوڑے لوگ، عورتیں اسکرٹ میں گئے مسجد کو، نماز پڑھ کے دیکھے تو بولا واہ سو بیوٹیفل، بہت سکون مل رہا ہے دیکھ کے. اسلام قبول کر لیے، خالی نماز دیکھ کے اسلام قبول کر لیے. سکون، پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے. ایتھیزم میں سکون کہاں ہے؟ اب آپ یہ تصور کر لیں کہ ایک ماں ہے، اس کا بچہ ہے چھوٹا، اس کو سکون کہاں ملتا؟ ماں کے گود میں ملتا. آپ باہر لے آ کے اس کو چاکلیٹ دلا دیجیے، پوری دنیا دلا دیجیے، اس کو سکون نہیں ملتا. ماں کے پاس آتے فوری چمٹ کے سکون مل جاتا. ویسے ہی بندے کو اللہ کے دامن ہی میں سکون ملے گا. تو چوتھا جو آرگومنٹ ہے ایتھیزم کے خلاف قرآن کا، ظالموں تم کو سکون نہیں ہے، سکون تو اللہ کو ماننے میں ہے، وہ بھی اسلام کو ماننے میں ہے. چوتھا آرگومنٹ ہے. 5واں آرگومنٹ یہ ہے کہ پرپس. کائنات کیوں بنائی گئی بھائی؟ کیا کھا پی کے گزر جانے کے لیے ہے کیا اتنی بڑی کائنات؟ جب پرپس ہے، کسی بھی چیز کا پرپس ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہوگا. جب بھی پرپس سامنے آتا ہے تو یہ کائنات ایک پرپس کے تحت چل رہی ہے. اور ایتھسٹ کہتے ہیں کہ خود بخود وجود میں آگے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں خود بخود کیسے وجود میں آئی؟ یہ کائنات کے پیچھے ایک مقصد ہے. وہ مقصد، وہ پرپس کے لیے، وہ پرپس دینے والا، اگر کسی بھی چیز کا کوئی پرپس ہے تو اس کے پیچھے کوئی آدمی رہتا ہے. اس لیے کہ اب حافظوں کو بنانا، بچوں کو حفظ کروانا ایک پرپس ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ ہمارے شیخ اماد الدین صاحب ایک ہونا پڑتا، پوری بھائی ایک ہونا ہے. پرپس ہے یہ پرپس ہے تو پیچھے کوئی آدمی رہتا.
تو ویسے ہی اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے اس کے پیچھے پرپز ہے، وہ جو پرپز کی وجہ سے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم یہ زمین و آسمان اس کے بیچ میں جو کچھ ہے کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا بولے۔ اٹس ناٹ فٹ بال میچ، اٹس ناٹ اینی ادر گیم، ہم نے یہ کوئی کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا۔ دیر از اے بگ پرپز بیہائنڈ دس۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذنا من لدنا، اگر ہم کوئی کھلونا ہی بنانا چاہتے تو اپنے پاس سے بنا لیتے، اتنی بڑی کائنات بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب ہم کو کھلانا بنانا تھا کسی مقصد کے بغیر چھوٹا سا بنا لیتے، اتنی بڑی کائنات بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ there is a purpose behind this creation، اور اس میں جو ہے دو باتیں عرض کروں میں۔ ایک سورہ مومنون کے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو بیکار پیدا کر دیا، وداؤٹ پرپس؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، کہ تم سائنسداں ہو بڑے، بہت مالدار ہو، ہمارے پاس نہیں آؤ گے، اور تم کہتے ہو کہ تمہاری تخلیق میں کوئی پرپز نہیں ہے، یہ کائنات کی تخلیق میں کوئی پرپز نہیں ہے، کیا ہم نے عبث پیدا کیا ہے یہ کائنات کو؟ there is a purpose۔ جب کسی چیز کا پرپز ہو جاتا ہے تو someone is behind this purpose۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ وہ ہم کون ہیں؟ وہ پرپز کے پیچھے ہے۔ اہل ایمان یعنی وہ گندے سائنسدانوں کے مقابلے میں مسلم دانشور کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہیں پہ نہیں رکتے بلکہ آگے چل کے زمین و آسمان کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اے مالک تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا میرے مولا، کہ میں کسی چیز سے ایوال ہو کے بندر سے ایوال ہو کے بن جاؤں، ایسا بیکار نہیں پیدا کیا، تو باطل نہیں پیدا کیا۔ بس ایک ہی آپ سے گزارش ہے کہ بس آخرت کے عذاب سے بچا لے میرے مالک۔ So there is a purpose behind it۔ کائنات کے جتنے سائنسداں جتنے دانشور جو ایتھیزم کو سویکار کیے ہوئے ہیں مان رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو خود بن گئے، there is no purpose۔ ایسا کیسا ہوتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کے پیچھے پرپز نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہے پرپز ہے۔ پرپز کا مطلب کوئی نہ کوئی پیچھے ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے پرپز نہیں ہو سکتا۔ آخری بات جس میں اپنی بات کو ختم کروں، کوئی چیز آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، کوئی چیز آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، مثلا یہ مسجد میں رات میں 2 بجے کوئی آ کے چلے گئے، آپ تو نہیں دیکھے، آپ تو گھر میں سو رہے ہیں، لیکن آ کے چلے گئے، کیسا معلوم ہونا؟ 2 چیزوں سے معلوم ہوتا۔ ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس رہتا، کوئی آیا اس مسجد میں، کچھ نہ کچھ سرکمسٹینشل ایویڈنس بولتے ہیں اس کو۔ دوسرا ہمارے غلمان صاحب بولتے ہیں میں دیکھا بول کے، عینی گواہی، اور پورے مقدمات اس پہ ہی چلتے، پورے مقدمات یہ 2 ہی چیزوں پہ، یا تو عینی گواہ ہونا یا سرکمسٹینشل ایویڈنس۔
اللہ کو جاننے کے لیے بھی یہ دو چیز چاہیے. اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے. قرآن پڑھیے آپ، ویسے بھی دیکھیے آپ، ہر چیز گواہی دے رہی ہے. ہر طرف پروف ہے. بادل آ رہے ہیں، پروف ہے. بارش ہو رہی ہے، اللہ کی موجودگی کا پروف ہے. بھوک لگ رہی، اللہ کی موجودگی کا پروف. کھانا مل رہا، اللہ کی ہر چیز میں اٹس اے سرکمسٹینشل ایویڈنس. ہر چیز چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ایک خالق موجود ہے. اس کے بغیر اس کی تخلیق نہیں ہو سکتی. یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیڈکٹیو فلسفی. کسی چیز کو دیکھ کے کوئی انفرنس ڈیڈکٹ کرنا. دیکھ کر ہم لوگ سائنس میں لیبوریٹری میں جاتے تھے، وہ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں کوئی دوسرا ملانے کے بعد رنگ بدلتی. اچھا یہ رنگ بدل گیا، وی ہیو ڈیڈکٹیڈ دیٹ دس از دا کمپاؤنڈ. کیا ری بھائی ایسا کرتے تھے نا اپن؟ اس کو ڈیڈکٹیو فلسفی بولتے. کوئی چیز کو دیکھ کر آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز ہے بول کے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز، آسمان دیکھ لو، زمین دیکھ لو، سب دیکھ لو، ہر چیز سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. لیکن آئی وٹنس کون ہے بھائی؟ آئی وٹنس ہیں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. پوری کائنات گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا. ایسا ایویڈنس، ایسا عینی شاہد. انہوں نے کہا کہ میں معراج میں جا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر کے آیا ہوں، جنت اور دوزخ دیکھا ہوں، پوری کائنات کا میں نے سفر کیا ہے. یہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے، عینی شاہد. یہ دو چیزیں، سرکمسٹینشل ایویڈنس، پوری ہر چیز بتا رہی ہے کہ چیخ چیخ کے اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور دوسرا عینی ایویڈنس یہ ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا ایویڈنس یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ موجود ہے، مانو. کوئی کہہ دے کہ اللہ کے نبی جھوٹ بولے، ایمان چلے آتا. اللہ کے نبی تو آخری نبی ہے. 1,24,000 پیغمبر بھی بولے وہی بات، میں اللہ موجود ہے. بلکہ عیسائیوں کو بھی بولے، یہودیوں کو بھی بولے، سب کو بولے. آخر میں ہم جن پہ ایمان لاتے ہیں اور جن کے بارے میں ہر جگہ لکھا صادق و مصدوق، کبھی انہوں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. وہ گواہی دے رہے ہیں کہ لوگوں اللہ موجود ہے، اس پہ ایمان لے کے آؤ. آخرت موجود ہے، اس پہ ایمان لے کے آؤ. تمہاری سائنس، تمہاری فلسفی کہہ رہی کہ دو چیزیں چاہیے کسی کو ثابت کرنے کے لیے، ہم پیش کر رہے ہیں دو چیزیں. ایکسیپٹ اٹ. تو حضرات گرامی، یہ 7 باتیں تھیں جو قرآن مجید سے، اور بھی باتیں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو ملیں گی، لیکن یہ 7 باتیں قرآن مجید سے آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں. اس سے پہلے میں نے فلسفے کے بارے میں جو ہے آرگومنٹ پیش کیے کہ انفینٹ ریگریس آف ایونٹس کا، پھر نیسیسری بینگ کا اور کانٹینجنٹ بینگ کا، اور پھر اس کے بعد ایولیوشن کے بارے میں کہا کہ ایولیوشن کی تھیوری میں کیسے گیپس ہیں، ان کی جو فاسل تھیوری کتنی غلط ہے، ان کی جینس کی تھیوری کتنی غلط ہے. پھر آخر میں نے بتایا کہ قرآن مجید جو اسلامی فلسفہ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے لیے، وہ تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے رکھا. آپ حضرات غور کیجئے، پڑھیے، قرآن کے قریب آئیے. آج یہ جو بھی ہو رہا ہے قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. قرآن سے قریب آئیے، اپنے ایمان کو تازہ رکھیے، ورنہ آپ بھی کسی دن اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے کے لیے یا کسی گرل فرینڈ کی چکر میں آ کے یہ کہہ دیں او دیر از نو گاڈ، ختم، اسے گرل فرینڈ مل رہی. حاضر یہ کون سی جنت کی جو مخلوق کون سی ہے؟ حور. حاضر حور مل رہی ہے. کہہ کہ اللہ ہے بولا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
صحیح راستے پہ چلائے، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، ان کے ذہن و دل کی حفاظت فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔